إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک موضوع چھیڑا تھا حج کے بارے میں، کیونکہ بعد میں پھر قربانی کے مسائل سامنے آ گئے، وہ بیان ہوئے، تو اسی طریقے سے وہ موضوع وہیں رہ گیا۔ شاید جو مستقل جمعہ پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو بخوبی علم ہوگا کہ بات ہم نے کہاں چھوڑی تھی اور کہاں سے آج ہم نے شروع کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے حج کر لیا ہے، اللہ کا گھر دیکھ لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در دیکھ لیا، اس کا تو دل ابھی کرتا ہے یا اللہ دوبارہ واپس پھر بلا۔ یقیناً اور جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے آ کر حالات سنائے، واقعات بتائے، تو جو نہیں گئے ان کا دل تڑپ رہا ہے کہ یا اللہ کب ہمیں اپنے دروازے کے اوپر بلائے۔ کون سا وہ دن ہوگا جب میں بھی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہ میں صدائیں لگاؤں گا اور کعبۃ اللہ کا طواف کروں گا، حجر اسود کے بوسے دوں گا، مقام ابراہیم کے اوپر جا کر میں نوافل ادا کروں گا اور منتظم سے لپٹ کر میں اللہ پاک سے یا اللہ میں تم سے کون سی دعائیں مانگوں گا۔ پھر صفا مروہ کی دوڑ ہے میں کس طریقے سے لگاؤں گا۔ جس نے نہیں کیا اس کے دل کے اندر یہ محبت اخوت جاگ رہی ہے، اور جو گئے ہیں اللہ پاک نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے یا اللہ اپنے گھر کا بار بار ہمیں دیدار نصیب فرما۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور میرے دوستو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
جن کے پاس اللہ پاک نے جس کو استطاعت عطا فرمائی ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے، اور کرے گا تو کن نعمتوں سے سرفراز ہو جائے گا۔ اگر اللہ پاک نے استطاعت عطا کی ہے اور وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل نہیں کرتا، پتہ نہیں وہ کن محرومیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ داتا کا دروازہ آ گیا۔ جب یہاں سے ہم جاتے ہیں، پہلے تو بیری جہاز کا سفر ہوتا تھا تو سمندر کے اندر ایک پہاڑی آتی ہے، جزیرہ آتا ہے، اس جزیرے کے اندر جا کر کیونکہ اس سے پھر آگے کعبۃ اللہ کا سفر تھوڑا رہ جاتا ہے، پھر حاجیوں کو اعلان کیا جاتا تھا کہ حاجیوں اپنے اپنے احرام نکال لو، کیونکہ سمندری سفر 7 دن کا سفر ہوتا تھا، کہ اس وقت اعلان ہو جاتے تھے لاؤڈ اسپیکر کے اندر کہ حاجیوں اب اپنے اپنے احرام نکال لو اور احرام باندھ لو۔ اور اس وقت حاجی اپنا احرام نکالتے تھے، احرام نکال کر وہ اپنا احرام باندھ لیتے تھے۔ اب اللہ پاک نے سفر آسان کر دیے اور یہاں ایئرپورٹ کے اوپر پہنچو، گھر سے ہی احرام باندھ لو۔ اگر گھر میں آپ کو ٹائم نہیں ملا، جلدی ہے، فلائٹ جانے کا خطرہ ہے، تو آپ وہاں ایئرپورٹ کے اندر جا کر آپ سے پہلے پوچھا جاتا ہے حج کرنے جا رہے ہیں تو احرام یہاں باندھ لیں۔ جب احرام باندھ لیا جاتا ہے، سفر شروع ہو جاتا ہے آپ کا۔ جب کعبۃ اللہ کے اوپر جہاز پہنچتا ہے تو وہاں پہلے جناب اعلان ہو جاتا ہے کہ تلبیہ شروع کر دو، اب کعبۃ اللہ کے اندر ہم اترنے والے ہیں، ہم کعبۃ اللہ میں اترنے والے ہیں، تلبیہ شروع کر دو۔ تو ہر ایک کی زبان کے اوپر بے ساختہ نکل جاتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو میرے بھائی، اب وہاں پر جب داتا کا دروازہ سامنے آتا ہے، اللہ کا گھر سامنے آتا ہے، تو وہاں پر اللہ پاک کہتے ہیں کہ پھر جو مانگ، اب تو میرے دروازے کے اوپر آ گیا ہے۔ اب تو گناہگار تھا، دنیا تمہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، دنیا تمہیں پسند نہیں کرتی تھی، دنیا تیرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھی، اب تو میرے گھر کے اوپر آ گیا ہے، اب مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے میں تمہیں عطا کر دوں۔ بتا، بیماری کی شفا مانگنا چاہتا ہے، ایمان کی سلامتی مانگنا چاہتا ہے۔ اور میں نے اس جمعہ کو بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کی کعبۃ اللہ کے اوپر نظر پڑے تو ایک ہی دعا کرو، ایک دعا۔ حضرت علامہ مولانا ضیاء الرحمن قارونی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جب آپ کی کعبۃ اللہ کے سامنے حاضری ہو، جب آپ دعا مانگنا شروع کرو تو پھر یہی کہو، یا اللہ آج کے بعد میں جو دعا بھی کروں میری وہ دعا کوئی بھی رد نہ ہو، یہ دعا کر۔ اب دعا مانگ کر طواف کر کے جب انسان پیچھے ہٹتا ہے، حجر اسود کا بوسہ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طواف کیا، کیا وہ صحابہ کرام ہوں گے جن کا طواف امام الانبیاء کے ساتھ، میرا اور آپ کا طواف معلم کے ساتھ ہوتا ہے، مدبر کے ساتھ ہوتا ہے، مفسر کے ساتھ ہوتا ہے، محدث کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کیا لوگ ہوں گے جن کا طواف امام الانبیاء کے ساتھ ہوا۔ طواف کے 7 چکر پورے ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، حجر اسود کے سامنے جا کر کھڑا کر دیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو۔
اس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر دیا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہترین خطاب کیا۔ کیا کیا؟ بہترین خطاب کیا پتھر کو۔ کہا اے حجر اسود، تو نہ میرے نفع کا مالک ہے نہ تو میرے نقصان کا مالک ہے۔ کیا ہے؟ تو نہ میرے نفع کا مالک ہے نہ تو میرے نقصان کا مالک ہے۔ تمہیں چونتا اس لیے ہوں کہ میرے محبوب نے اپنے رس بھرے ہونٹ تیرے اوپر رکھ دیے، اس لیے تمہیں چونتا ہوں۔ اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہم کسی وجہ سے وہ کام۔ پھر ہاتھ پکڑا، سیدھا وہاں لے آئے مقام ابراہیم کے اوپر، فرمایا اے فاروق اعظم، یہ وہ پتھر ہے جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ وہ پتھر ہے جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے گول بنا کر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، یہ وہ پتھر ہے۔ حضرت اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا اس پتھر کے اوپر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان مبارک موجود ہیں، دل کے اندر خیال آیا یہاں پر تو 2 رکعت نماز نفل ہونے چاہیے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سند نہیں ہے اس وقت۔ اب میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 20 یا 22 مقامات قرآن پاک کے اندر ایسے ہیں جہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نے خواہش ظاہر کی، اللہ پاک نے عرش سے قرآن بنا کے بھیج دیا۔ فاروق اعظم نے خواہش ظاہر کی، اللہ پاک نے عرش سے قرآن بنا کے بھیج دیا۔ یہ بھی اس میں سے ایک مقام ہے، مقام ابراہیم۔ دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں آقا یہاں پر تو 2 رکعت نماز نفل ہونے چاہیے۔ آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ہونے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب نہ کرتے ہیں تو فاروق اعظم کا دل دکھتا ہے۔ آج کل کے لوگوں کو جو شرم اور حیا نہیں آتی، میں ایک نیٹ کے اوپر ایک شیعہ ذاکر کی تقریر سن رہا تھا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک یہ ریاض الجنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ریاض الجنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو وہاں پر نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب یعنی کہ جو حجرے کے اندر دفن ہو گیا، یوں سمجھے کہ وہ ریاض الجنت کے اندر دفن ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دفن ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں دفن ہے، اور اسی طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں دفن ہے۔ قبریں ان کی ایسے ہیں، یہ حضور کی قبر، یہ صدیق کی قبر، یہ پھر فاروق اعظم کی قبر۔ اب ریاض الجنت کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہے،
اور یہاں یہ کتے کیا بھونکتے ہیں کہ وہ ان کو دفن کرنے والوں نے جو دفن کر دیا، بعد میں فرشتے نکال کر ان کو جہنم کی وادی میں ڈال کے آ گئے۔ اب 20 یا 22 مقامات قرآن پاک کے اندر ایسے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش ظاہر کی، اللہ پاک نے عرش سے قرآن بنا کے بھیج دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اجازت دیں، میں یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کروں۔ اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی وحی نہیں آئی، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ جبرائیل آمین کو کہتے ہیں کہ اے جبرائیل آمین، جا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کو اجازت نہیں دے رہے، ان کو جلال من یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھو، فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی مقام کو، کھڑا ہونے کے مقام کو جائے نماز بنا دو، جب تک حاجی وہاں آتا رہے گا 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا رہے گا، وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا رہے گا۔ اب دیکھیں، صدیق اکبر وہاں جا رہے ہیں، عثمان غنی وہاں جا رہے ہیں، علی مرتضیٰ وہاں جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے اور صحابہ کرام بھی وہاں جا رہے ہیں۔ آج دن تک مفسر ہے مقام ابراہیم کے اوپر، محدث ہے مقام ابراہیم کے اوپر، مفکر ہے مقام ابراہیم کے اوپر، مدبر ہے مقام ابراہیم کے اوپر، پیر ہے مقام ابراہیم کے اوپر، ولی ہے مقام ابراہیم کے اوپر، عالم ہے مقام ابراہیم کے اوپر، حافظ ہے مقام ابراہیم کے اوپر، اگر عام آدمی ہے تب بھی مقام ابراہیم کے اوپر۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ ہم سنت فاروقی کو ادا کرنے جا رہے ہیں، ہم سنت فاروقی کو ادا کرنے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب پھر اس کے بعد ہم صفا مروا کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اب یہ صفا اور مروا کی دونوں پہاڑیاں، اب تو خیر راستے بن گئے، راستہ سیدھے ہو گئے، اب آرام سے آپ آ جا سکتے ہیں۔ اور وہ جو دور تھا جہاں پر وادی غیر ذی زر کے نام سے پکارا جاتا تھا، نہ چرند تھا، نہ پرند تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ پانی تھا، کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر، اور حضرت حاجرہ وہاں پر چکر لگا رہی تھی۔ میں نے شروع کے اندر کیا کہا؟ حج نام ہے چند اداؤں کا، چند دعاؤں کا، چند وفاؤں کا۔ ادائیں اللہ پاک کو پسند آ گئی، اس کا نام اللہ پاک نے حج رکھ دیا، اس کا نام اللہ پاک نے حج رکھ دیا۔ اب صفا مروا کی پہاڑیاں، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے۔ اب حضرت حاجرہ جب اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لے کر گئی، وہاں لے کر گئی، سلایا ہوا ہے، اب کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی کا مشکیزہ بھی ختم ہو گیا، اب بچہ جناب اس کی زبان خشک ہو گئی، اب بیٹے کو سلایا، اور جب صفا اور مروا کی دوڑ لگاتے تو بیچ میں ایک ہری پٹی لگی ہوئی ہے، وہاں آ کر رک جاتے ہیں، وہ دیکھتی ہے، پھر وہاں سے دوڑ کے اوپر مروا کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، پھر جناب وہاں سے مروا سے نیچے آتی ہیں، ہری پٹی پہ رک جاتی ہیں، وہاں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں، پھر صفا کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، 7 چکر لگائے، آخر بےتاب ہو گئی۔ جب بےتاب ہو گئی تو پھر فرمایا جبرائیل، جی رب جلیل، کہا میری بندی بےتاب ہو گئی ہے، میری بندی بےتاب ہو گئی ہے، جا اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے اپنے پر کو مار اور پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا اور میری بندی کی بے قراری دور ہو جائے گی۔ اب ایسا ہی ہوا، جب اماں حاجرہ اس کو بند باندھ رہی ہیں،
زمزم کہہ کے باندھ رہی ہیں کہ رک جا رک جا۔ اب کہتے ہیں کہ اگر یہ پانی اماں نہ روکتی، زمزم نہ کرتی، تو آج پوری دنیا کے اندر آب زمزم ہو جاتا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اب اس کے بعد پھر جو آگے واقعات ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے کو زندگی باقی ہے تو بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب